السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹارٹ کریے باجی۔ جی بات ہے، آج ہم نئی سورہ کا آغاز کریں گے، سورہ نساء۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ ہاں ترجمہ: ہاں لوگوں، ہاں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و ندیم عورت آگے آ دونوں جائیں نے یہاں پہ پیدا کیے۔ اس خدا سے اور ڈرو کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصاف شبنم باجی، آپ کی آواز کو میں نے میوٹ کر ڈالی، آپ چالو کر لیجئے۔ جی باجی دوبارہ پڑھنا۔ ابھی جہاں سے پڑھ رہے تھے نا، آپ پاس ایک لائن پیچھے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، الحمد للہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی تلاوت کو، آپ کے ترجمے کو، الحمد للہ۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج کی محفل کو۔ جلدی جلدی اپنے اپنے رشتہ داروں کو، بہنوں کو، سہیلیوں کو جلدی جلدی انوائٹ کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ سورہ النساء جو ہے ان کی زندگی کے سارے معاملات کو سدھار دے، جو آج وہ ہے نا غلط روی پہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک دعوت کی وجہ سے وہ شامل ہو جائیں، اور کچھ جو ان کے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ پاک اس کو دور فرما دے۔ تو جلدی جلدی سے دعوت دے دیجیے، انشاءاللہ تعالی سورہ نساء اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے دو بڑی بڑی صورتیں پڑھ لی۔ کون سی صورتیں پڑھ لی ہم نے؟ بڑی بڑی، یہ تیسرے نمبر کی بڑی صورتوں میں سے آتا ہے سورہ النساء۔ کون سی پڑھے ہم نے؟ دو سورہ بڑی بڑی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ آل عمران۔ ہے نا؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
اہلاً و سہلاً مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کے لیے جو اللہ نے کیا اتارا ہے، نازل فرمایا ہے سورہ، اس کو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا کتنی محبت ہے اللہ کو ہم سے کہ اللہ نے ہمارے نام سے سورہ نازل فرما دیا۔ مردوں کا نام رضال نام کی کوئی ہے؟ رضال مطلب مرد ہوتا ہے، رضال مطلب کوئی اس نام کی سورہ ہے قرآن میں؟ ہم ہے نہیں نہیں کیا؟ بچ نہیں نہیں تو خوشخبری ہے کہ نہیں، اللہ پاک ہمارے نام سے سورہ اتار رہے، نازل فرما رہے ہیں، اور ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اسلام کو، اپنے دین کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے کو تو کوئی اللہ نے عزت ہی نہیں دی ہے عورتوں کو۔ ہم اللہ نے تو مردوں کی جوتی بنا کے رکھ دیا ہم کو، ہے نا؟ کیا 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 نعوذ باللہ ایسی بری بری باتیں کہتے ہیں۔ اللہ نے کتنی عزت نوازی ہم کو، ہمارے نام سے سورہ ہے نا۔ اور آپ سورہ طلاق بھی دیکھیے، سورہ طلاق میں بھی سارے معاملے جو ہے عورتوں کے پکش میں جاتے ہیں۔ جب انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے نا تب دیکھیں گے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیے سورہ النساء، ہے نا، آپ لوگ کو سب کو پتا ہے نا، ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء، النساء، النساء، ہے نا، د لگ گیا وہاں پر اس لیے النساء ہو گیا وہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ کا آغاز ہے، اس لیے آیت اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی بات سورہ کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں کیا پہلے؟ جی باجی۔ سب لوگ کو نہیں لگ رہا ہے کیا؟ صرف خزینہ کو لگ رہا ہے کیا؟ جی باجی جی باجی۔ جی باجی لگ رہا ہے نا سب کو؟ الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی کچھ تیاری کر کے آئے ہوں گے، میں نے تو انوائٹ کی تھی آپ لوگوں کو، آپ لوگ کو بھی بولنا ہے تقویٰ کے بارے میں، کیونکہ آپ دیکھیے آیت جب اسٹارٹ کر رہے ہیں، آیت دیکھیے آپ لوگ، اس میں ایک آیت میں کتنے بار تقویٰ آیا ہے بتاؤ؟ پڑھو خزینہ، آیت کتنے بار تقویٰ آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا، ایک بار۔ اس کے بعد خلقناکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، ہے نا، ایسے تو کیا ہے، واتقوا اللہ، ہے نا، 2 بار آیا ہے نا، واتقوا اللہ کہہ کے کہا ہے، اور یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے پہلے سٹارٹ کیا ہے، دیکھو یا ایھا الذین سے نہیں سٹارٹ کیا ہے، اللہ نے کس کے لیے کہا ہے؟ تمام، تو قرآن کیا ہے؟ تمام انسانیت کے لیے ہے، تو یا ایھا الناس اتقوا، ہے نا، اتقوا ربکم الذی۔ دیکھو آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو سمجھنے کی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ایک آیت میں اللہ نے ہم کو فرما دی ہے۔ آپ سب بتائیں گے یہ آیت کہاں یوز کی جاتی ہے؟ یہ جو آیت ہے فرسٹ سورہ نساء کی جو تقوی سے ریلیٹڈ ہے، یا ایھا الذین اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، یاد آ رہا ہے کہاں پڑھا جاتا ہے یہ؟ باجی نکاح نکاح میں کے گئے؟ وقت، نکاح نکاح باجی پڑھا جاتا ہے۔ نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، آپ لوگ سنے ہیں کبھی خطبہ؟ سنے ہیں کبھی نکاح کے ٹائم پہ، یا پھر اپنے بیزی رہتے ہیں آپ لوگ؟ خطبہ سنتے جائیے آپ لوگ، خیال کرنا اب یہ والی آیت اس میں ہوتی ہے، ایک آیت یہ والی ہوتی ہے، ایک بنی اسرائیل کی بھی ہوتی ہے، آل عمران کی بھی ایک آیت ہوتی ہے، لیکن یہ آیت خصوصاً جو ہے نا اسی کے لیے ہے، نکاح کے لیے ہے، نکاح کے وقت پہ پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ بولیں گے اس آیت میں ہے کیا؟ تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے، پہلے ہم سورہ کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں نا، تاکہ ہم کو پتہ رہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نکاح کے خطبے میں اس کو کیوں شامل کیا گیا اس آیت کو، یہ جاننا ضروری ہے نا۔ پوری قرآن ہے، لیکن اللہ نے نکاح کے خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ والی آیت کیوں پڑھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھی یہ آیت خطبے میں؟ تو یہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے کہ کیا چیز ہے اس کے اندر۔ آپ لوگ بھی اگر بولنا چاہتے ہیں، تیاری کر کے آئے ہو کوئی تقویٰ کے بارے میں، کوئی تیاری کر کے آئے ہیں؟ نیکسٹ سیشن میں دیں گے، کل بولنا ہوگا تو آپ لوگ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نکاح کا خطبہ، اس کے بارے میں بھی بات کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ لوگ کو انوائٹ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کل بھی بول سکتے ہیں، آج بھی بول سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. اچھا، ترتیب کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے، اور قرآن پاک کی تیسری بڑی سورہ ہے، اور یہ بھی ابھی شبنم باجی نے بتایا مدنی سورہ ہے. مدنی سورہ میں خاصیت کیا ہوتی ہے اور مکی سورہ میں خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اب آپ لوگ کو تھوڑی سمجھ تو آئی گئی ہوگی. مدنی سورہ میں کیا ہوتی ہے، اور 30 پارہ جو ہے نا، 30 پارہ پورا کا پورا جو ہے نا مکہ میں نازل ہوا ہے، میکزیمم جو ہے نا، ایک آدھ دو صورتوں کو چھوڑ کر. تو جو 30 پارہ ہے وہ اس کی صورتیں، اور جو مدنی جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو صورتیں پڑھ رہے ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں. تو ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے مین؟ کون بتا رہا ہے؟ جی دیکھو، احکام ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. یہ جو مدنی سورہ ہوتی ہے نا، اس میں احکامات بتائے اللہ نے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، حکم دے رہا ہے اللہ. کیوں؟ کیونکہ شریعت دیا ہے اللہ نے، شریعت دیا ہے. کیونکہ یہاں پہ آ کے مدینہ میں آ کے کیا ہو گیا تھا، اسلامی ریاست بن چکی تھی، حکومت بن چکی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے اسلامی ریاست کے. اس لیے جب ریاست ہوتی ہے نا، تبھی کوئی کیا ہے اپنے قانون کو نافذ کر سکتا ہے. اگر کوئی ریاست اپنی نہیں ہوگی، جیسے ابھی ہمارے یہاں انڈیا میں ریاست جو ہے بی جے پی کی ہے، تو قانون جو نافذ کرے گا، قانون جو پاس کرے گا، وہ کون کرے گا؟ ان کی گورنمنٹ کرے گی نا. تو جی جو حاکم ہوتا ہے نا، حاکم ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، وہی کیا ہوتا ہے، قانون کو نافذ کر سکتا ہے. تو جب اسلام کو جو ہے ریاست بن گئی، مدینہ جو ہے سینٹر بن گیا، ریاست کا کیپٹل سٹی بن گیا، تو پھر وہاں سے اسلام جو ہے پھیلنے بھی لگا. تو اس لیے جو اپنے حکمرانی آنے کے بعد پھر اللہ نے کیا کیا، شریعت کا قانون دیا، تاکہ ہم شریعت کو کیا کر سکتے تھے، اس وقت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نافذ کر سکتے تھے. کیونکہ اس ٹائم پہ طاقت تھی مسلمانوں کے پاس. اور مکہ میں تو کیا تھے ہم، ہے نا، مسلمان کیا تھے، دبے کچلے ہوئے تھے، ہے نا. ڈر ڈر کے ان کو ہاتھ روک کر رکھنے کو اللہ نے کہا تھا. تو جب ہاتھ رکا ہوا ہے تو قانون کیسے نافذ کیا جائے گا؟ اس لیے جو مکہ میں صورتیں اترتی تھی، یاد رکھیے، مکی صورت اور مدنی صورت میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ مکہ کی جو حسنا صورتیں جی میں ہوتی تھی. بولوں کیا؟ جی جی بولیے. مکی صورت وہ صورتیں ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، انہیں مکی صورت کہتے ہیں. اور جی مدنی صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی جی ماشاء اللہ الحمدللہ. صورت کے، چاہے اور وہ ایک مدینہ میں ہے. ڈفرینس، ایک اور ڈفرینس بتا سکتے ہیں باجی آپ، وہ جو آپ کو ڈفرنٹ پتہ آتا ہے؟ چلتا ہے. ایک اور آتا ہے آپ کو، مجھے لگ رہا ہے آتا ہے. اور جو مکی صورت رہتی ہے اس میں یہ بھی پڑھے تھے کہ ان میں زیادہ تر توحید، آخرت اور ایمان کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے. اور یس مدنی یس صورتوں یس. میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جی نکاح، احکامات. یہ سب چیزیں احکامات نازل ہوئے تھے، وہ تھے مدنی صورت میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ توحید، رسالت اور آخرت. آخرت بار بار آپ کو جنت جہنم کا نقشہ دکھایا جاتا ہے وہاں پر، ہے نا. اگر 30واں پارہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بار بار جنت جہنم کا پورا ایسا لگتا ہے جیسے سینری اتر رہی. 30واں پارہ اگر پڑھیں گے نا آپ، ایسا لگتا ہے سین دکھائی دیتا ہے. اگر آپ گہرائی میں جا کے پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ جنت جہنم کا بالکل مطلب سین چل رہا ہے ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے. اور وہاں کی جو آیتیں ہوتی ہیں نا، جو اس میں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، جو احکامات والی آیتیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے، تھوڑی لمبی لمبی آیتیں ہوتی ہیں، آیتیں بڑی ہوتی ہیں. مطلب وہاں کی جو آیتیں ہوتی تھی نا، مکی سورہ کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. دیکھنا آپ 30واں پارہ کتنی جلدی حفظ ہو جاتا ہے ماشاء اللہ سے، ہے نا. بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے ہمارے گروپ میں، ہے نا، حفظ کر رہے ہیں نا آپ لوگ الحمدللہ. تو وہ جلدی یاد ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہ مدنی صورت ہے نا، سورہ النساء. 176 آیت ہے، 34 رکوع ہے. یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں نا، قرآن میں لکھا بھی رہتا ہے. اچھا، سورہ النساء ہے کیا، ہے نا. جب تک ہم اس سورت کا مزاج نہیں سمجھیں گے تو اس کے مضامین کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے نا. اس میں 4 چیزوں کا تذکرہ بنیادی طور پر ہم کو ملتا ہے، جو ہم کو زبانی یاد ہونا چاہیے. 4 چیزوں کا تذکرہ ہم کو اس سورہ میں ملتا ہے. یہ سورہ نازل کب ہوئی؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتانا چاہے گا سورت کب نازل ہوئی؟ اچھا، مکی زندگی کب سے کب تک کی تھی؟ مدنی زندگی کب سے کب تک کی تھی؟ مدنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا تو وہ پہلی ہجری تھی، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تب 11 ہجری، ہے نا. تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ سورت جو نازل کب ہوئی، تو 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری کے درمیان نازل ہوئی.
اچھا، جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ کون بتائے گا؟ جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ رمضان 2 ہجری میں 2 ہجری۔ اور جنگ احد جو ہم ڈیٹیل میں پڑھے وہ کب ہوئی؟ 3 ہجری میں 3 ہجری۔ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے 3 ہجری میں جو جنگ احد ہوا تھا تو؟ 70 صحابہ، 70 ہے 75 نا؟ میں ماشاء اللہ، اللہم زد پذیر، 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا ہو گئے اس میں شہید ہو گئے تھے، ہے نا؟ تو یہ جو سورہ ہے وہ 3 ہجری سے 5 ہجری کے درمیان نازل ہوئی۔ تو غزوہ احد میں جو ہے نا، جنگ احد میں جب 30 صحابہ کرام شہید ہو گئے نا، تو بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ آپ سوچئے چھوٹی سی مدینہ کی بستی ہے، اتنی چھوٹی سی بستی تھی، اور اس میں 70 لوگ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہر ایک دو گھر کے بیچ میں کیا ہوگا، ایک نہ کوئی شہید ہوا ہے نا؟ تو 70 صحابہ کرام جب شہید ہو گئے جنگ احد میں تو بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا اس میں تھا، وہ لوگ جو شہید ہوئے ان کے جو بچے تھے وہ یتیم ہو گئے بچے، تو یتیم بچوں کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کیسے ان کی پرورش کون کرے گا، کون سنبھالے گا اس کو۔ تو اللہ نے اس سورہ میں کیا کیا ہے، یتیموں کے حقوق پر بہت زیادہ بات کیا ہے۔ تو ایک ٹاپک اور مل گیا، اگر آپ لوگ بولنا چاہتے ہیں تو پہلی بات نکاح کے خطبے پہ بات کریں گے، اور سیکنڈ ہے یتیموں کے کیا حقوق ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو یتیموں کے حقوق بتانے ہیں۔ تو آپ لوگ کو میں انوائٹ کرتی ہوں، کل کے سیشن میں جو بھی بولنا چاہتے ہیں وہ بول سکتے ہیں، یتیموں کا حقوق وتھ ریفرنس ٹو حدیث، اور نکاح کا خطبہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بات کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس سورہ میں یتیموں کے حقوق پر بات کیا ہے نا۔ سب سے زیادہ اہمیت اسلام کس چیز پر دیتا ہے؟ گھریلو زندگی۔ کسی بھی گھر میں امن اور چین کہاں سے آئے گا؟ اس ضمن میں سب سے پہلے اس موضوع پر ڈسکس کیا گیا ہے جو آیت نمبر 1 میں سٹارٹ ہوتا ہے، گھریلو زندگی۔ اب بتائیے گھریلو زندگی کی سٹارٹ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا سب سے پہلے کون سا رشتہ آیا؟ کون سا رشتہ اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں دیا؟ میاں بیوی میاں بیوی ہے نا؟ بیوی تو سمجھ۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو گھریلو زندگی کا سٹارٹنگ جو ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یونٹ 1 ہے نا۔ یونٹ 1 کیا ہوتا ہے گھریلو زندگی کا؟ یونٹ 1 ہوتا ہے مرد اور عورت، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت بہترین طریقے سے ڈسکس کیا ہے، اور جو فیملی لائف ہے اس کو کیسے خوشگوار بنایا جائے، ہے نا؟ زندگی تو سب جی لیتے ہیں، جتنی زندگی اللہ نے دی ہے نا سب لوگ رو دھو کے کاٹ ہی لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشگوار زندگی کیسے گزارنا ہے یہ بتایا ہے۔ گھر کی کسی بھی قوم کی پہلی کیا ہوتی ہے نا، پہلی جو یونٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے نا۔ گھر ہی تو وہ گہوارہ ہوتا ہے، وہ پالنا ہوتا ہے جہاں قوم کے مستقبل کے جو معمار ہوتے ہیں، جو بنانے والے ہوتے ہیں مستقبل کی، ہے نا، پرورش کرنے والے، چلانے والے جو معمار ہوتے ہیں وہ پرورش پاتے ہیں، تو گھر وہ گہوارہ ہوتا ہے نا، وہ پالنا ہوتا ہے۔ اور گھر ہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے اخلاق اور کردار اور اقدار، جو اچھی یا بری جو بھی ہو، جس گھر میں جو ماحول ہوتا ہے وہ کیا ہے نا، بلند ہو یا پست ہو، اچھی ہو یا بری ہو، جو بھی کردار اور اخلاق جو ملتا ہے، دلوں پر جو باتیں لکھ دی جاتی ہے بچپن میں، جو چیزیں گھر میں سیکھ لی جاتی ہے بچپن میں۔ آپ دیکھیے جس لینگویج کو گھر میں بولا جاتا ہے تو بچے کو وہ اے بی سی ڈی سے نہیں پڑھایا جاتا، بچہ بس سیکھ جاتا ہے۔ ہم کو اے بی سی ڈی انگلش اسٹارٹ کرتے ہیں تو اے بی سی ڈی پڑھنا پڑتا ہے، ہندی پڑھنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آ با سا، ہے نا، آ ای پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے میمڑی، اگر میمن ہے تو میمڑی بول رہا ہے، پنجابی ہے تو پنجابی بول رہا ہے نا، پنجاب کا ہے تو پنجابی بول رہا ہے، سندھی ہے، جو بھی لینگویج گھر میں بولی جاتی ہے بچہ اپنے آپ بولنے لگتا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، آپ دیکھیے۔ تو انسان کی نقش کسی جو ہے، اس کا اخلاق اور کردار جو ہے نا، وہ کہاں پہ لکھا جاتا ہے؟ بچپن میں، گھر میں ہی لکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی چیک کر لیجئے، اگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نہیں باجی کچھ بھی بات کر رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ جو چیزیں آپ نے بچپن سے آپ کی گھٹی میں پڑ چکی ہیں،
किसी चीज को कुछ बोलने की आदत पड़ी है कि ये चीज को हम लोग ये बोलते हैं, तो आपकी घुट्टी में अगर वो पड़ चुकी है ना, तो उसको निकालना आपके लिए शायद सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ना। कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे घर में बोले जाते हैं, तो हमारी जुबान से चाहे कितनी भी कोशिश करें ना, तो वो वही वर्ड निकलता है उस चीज के लिए, चाहे कितना भी कोई संभाल। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हम जब मैं जो है ना छत्तीसगढ़ की हूँ, है ना, तो हमारे उधर है ना, क्या बोलते हैं, जो धनिया पत्ती ग्रीन जो लीफ होती है ना, धनिया की पत्ती, तो उसको वहां हमारे उधर धनिया पत्ती बोलते थे। अब मैं यहाँ शादी होके आई तो यहाँ पे बोलते समार समार समार। बड़ी मुश्किल से मैंने इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की, तब अब जाके मेरी जुबान से समार निकलता है। और अब जो समार निकलता है ना, तो अम्मी अब्बा भी आएंगे, कोई भी बहन लोग भी आएंगे, कोई भी आएंगे ना, उनके घर में जाऊंगी तो अब मुझे मेरी जुबान में समार ही निकलता है, धनिया पत्ती नहीं निकलता फिर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो चीज अपने घुट्टी में, जो अपने घर में अपन देखते हैं ना, जो चीजें सीखते हैं ना, वो चीज इंसान की, है ना, नस नस में चली जाती है, घुट्टी में बहन, है ना, घुट्टी जैसे बच्चों को पिलाई जाती है ना, घुट्टी में पड़ चुकी होती है। आप लोग सब मान रहे हैं कि मैं ही बोली जा रही हूँ? सही लग रहा है आप लोगों को? एब्सोल्युटली करेक्ट। जी बाजी। सही है जी बाजी। बाजी। कोई और एग्जाम्पल बताना चाहेंगे आप लोग मेरे जैसे? घुट्टी में जो पड़ जाती है बातें। अच्छा, जब तक घर वालों के मामला दुरुस्त नहीं होते ना, घर के जो मामलात होते वो दुरुस्त नहीं होंगे ना, तो अल्लाह के साथ ताल्लुक और आपस में एक दूसरे के हुकूक और जिम्मेदारियों को अच्छे से ना निभाया जाए तो घर डिस्टर्ब होने लगता है। घर के ताल्लुकात मामला दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अगर घर के मामलात ही खराब होते, तो आप बताइए, अगर घर में झगड़ा होता है आपके शौहर के साथ, तो क्या आपका इबादत में दिल लगता है? आप कर तो लेती है इबादत, नमाज पढ़ लेती है, रोजा है तो रोजा रख लेती है, क्या दिल लगता है आपका? तो घर के जो मामलात है उनका दुरुस्त होना, आपस के जो ताल्लुकात है वो दुरुस्त होना कितना जरूरी है। अगर आप किसी की जिम्मेदारी है कोई और वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो कितनी तकलीफ होती है। आपकी शौहर की जिम्मेदारी है आपके बच्चों को, है ना, पालने की, अगर आपकी शौहर अगर वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं, या आपकी जो जिम्मेदारी थी आप नहीं कर रहे हैं अपनी सास की देखभाल, हालांकि कोई फर्ज नहीं है लेकिन जिम्मेदारी तो है ना, शौहर के घर में आप है तो आपकी जिम्मेदारी है कि घर के सारे लोगों के खाने पीने का, लिबास का, हर चीज का ख्याल रखें आप। अगर नहीं रखती हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगी, तो आपके शौहर आपको डांटेंगे, आपका झगड़ा होगा, तो क्या आपका मूड सही होगा? होगा। तो घर वालों के साथ मामला जो है दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा ना, जिम्मेदारियों को हम अच्छे से नहीं निभाएंगे, एक दूसरे के हुकूक को पूरा नहीं करेंगे, तो घर सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और जिस सोसाइटी का घर खराब हो जाता है, तो उसका पूरा मुआशरा भी खराब हो जाता है। इसकी दलील आपके सामने है। आज का माशरा देखिए, दुनियावी तरक्की के उरूज पर पहुंचने वाली कौमें भी आप देखिए, जापान के लोग इतने उरूज पर हैं दुनियावी तरक्की में। अमेरिका, लंदन के लोग देख लीजिए, दुनियावी तरक्की के उरूज पर पहुंचने वाली कौम है, वो भी आज अपनी फैमिली लाइफ से अपसेट है। क्यों हो रहा वहां? नशाखोरी, शराबखोरी, अल्कोहल इतना ज्यादा यूज क्यों किया जाता है वहां? इंसान कब इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है? आप खुद सोचिए, कब होता है इंसान ऐसी चीजों की तरफ? कब जाता है इंसान? हम्म? कब जाता जब है? कोई जब उनकी टेंशन होती है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है डिस्टर्ब ना, होती है। हाँ, तभी इंसान उस तरफ जाता है। तो इनके रसूमात, इनके इक़दामात को देखे तो तलवार और तीर से ज्यादा इस वक्त ये खुद ही अपने कवानीन की वजह से तबाह और बर्बाद होने वाली कौमें हैं। तो बहरहाल इस्लाम ने घरेलू जिंदगी के बारे में वाज़ेह तज़किरा फरमाया है इस सूरा में। ऐसे ज़ाब्ते मुकर्रर कर दिए कि जिसकी वजह से घर मुतमईन हो सके। वहां पर सबके हुकूक अल्लाह ने तय कर दिए। सबसे पहला तज़किरा हुकूक के बारे में आया, और कि सबसे पहले यतीमों के बारे में आया। आप पूछेंगे कि भाई अब सूरह निसा है, यतीमों के बारे में क्यों आ रहा है भाई? इसमें हुकूक वहीं स्टार्ट होते हैं ना, बच्चों से ही औरत की जिंदगी जुड़ी होती है ना। अगर यतीमों के बारे में बताया गया तो उसमें तो औरतें जुड़ी ही रहती है ना, यतीम बच्चा है तो औरत भी तो बेवा होगी ना, है ना। क्योंकि जिस घर में यतीम बच्चों के साथ ज्यादतियां हो, सरपरस्त
ان بچوں کے ورثے میں ملی دولت کو غلط ملت کرنے لگے تو ایسے گھر کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتے ہیں۔ وارثہ کے جو کسی کے مال کو کھانا غلط ملت کر کے اپنے مال سے ملا لینا، کھا لینا، اگر ایسا حرکت کوئی کرتا ہے نا تو وہ گھر کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، اور ایسے گھروں میں رہنے والوں کو کبھی بھی سچی خوشیاں اور سکون نہیں مل سکتی۔ جہاں یتیموں کے مال کو ہڑپا جاتا ہے نا، ان گھروں میں کبھی سکون اور محبت اور سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ابتدا میں ہی اللہ نے یتیموں کے بارے میں کھلے سے ایک دم بہترین کھل کے تذکرہ کیا اللہ نے، ہے نا۔ یہ موقع کب پیش آیا تھا؟ ابھی اپن نے بات کی ہے کہ جب غزوہ احد کے وقت پہ 70 شہداء، ہے نا، شہداء کرام کے گھر والوں کی کفالت کی بات اٹھی، ان کے ورثے کی تقسیم کا معاملہ سامنے آیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کب نازل ہونا شروع ہوئی؟ 3 ہجری میں نازل ہونا شروع ہو چکی تھی، ہے نا، غزوہ احد کے بعد۔ اس کے بعد آگے دور گزرتا گیا، 5 ہجری تک اس کا نزول ہوتا رہا۔ حیات طیبہ کا ایک نماز خوف کا طریقہ آتا ہے نا، جو ڈر کے وقت میں جو نماز کا طریقہ ہوتا ہے نا، جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، ہے نا، خوف، ہے نا، نماز خوف صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی اسی صورت میں آئے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے کوشچن کا آنسر مل گیا کہ صلاۃ الخوف کا تذکرہ کس سورہ میں ملتا ہے۔ تو آنسر کیا ہوا؟ سورہ نساء۔ ہے نا، سورہ النساء، ہے نا۔ اور ایک چیز اس صورت میں آتی ہے، اچھا، یہ جو صلاۃ الخوف کا جو تذکرہ ہے نا، وہ کس غزوے کے وقت میں ہوا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی پہلے پڑھ چکے ہوں گے تفسیر؟ پہلی بار تو میری کچھ بچیاں ہوں گی، اسٹوڈینٹس جو پہلے بھی پڑھی ہوں گی سورہ نساء۔ کوئی ہے جو پہلے پڑھ چکا ہے؟ غزوہ موتا والی؟ نہیں، ہوتا تبوک، تو بہت بعد میں ہوا تھا، تبوک ہاں، میں بجی، غزوہ تبوک۔ غزوہ ذات الرقہ میں۔ ذات الرقہ غزوہ جو تھا نا، اتنی غریبی اور مطلب اتنی حالت خراب تھی صحابہ کرام کی کہ جب وہ چل رہے تھے نا تو ان کے پیروں میں سے مطلب پہننے کو بھی کچھ نہیں تھا، سواری نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اتنی غریبی کی حالت میں لوگ ذات الرقہ ہوا تھا کہ وہ لوگ کہ جب خون بہتے تھے نا، پتھریلی زمین تھی ادھر کی جہاں گئے تھے وہ لوگ، تو اس میں پیر جو ہے نا ان کی چھلنی ہو جاتے تھے، تو انہوں نے اپنے پیروں میں چیتھڑے باندھے تھے۔ اتنی تکلیف تھی پیروں میں کہ چیتھڑے باندھ باندھ کے وہ لوگ چلتے تھے اور وہاں پہ، ہے نا، سفر کرتے تھے، اس لیے اس کو ذات الرقہ کہا جاتا ہے، چیتھڑے والی جنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 ہجری میں ہوا تھا۔ تو یہ جو صلاۃ الخوف جو ہے نا، اس کی جو آیت نازل ہوئی ذات الرقہ غزوے کے وقت ہوئی تھی 4 ہجری میں۔ تو یہ سب چیزیں جو میں انٹروڈکشن میں دے رہی ہوں نا، یہ بھی آپ کو، جیسے ابھی ایگزام ہوا تھا نا سورہ آل عمران کا، ابھی ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں بھی آبجیکٹیو کوشچن تیار ہو گئے، ریڈی ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جمعرات کو، ہے نا، یا جمعہ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گوگل فارم ڈال دوں گی، تو آپ لوگ اس کو پھر جیسے ابھی کیے تھے نا حدیث کی جو کوشچنس آئے تھے، ویسے ہی جو ہے سورہ آل عمران کے کوشچن آئیں گے، اور اس میں 25 کوشچن ہے، ہر کوشچن کے 2 مارک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کے 50 مارک کا ایگزام ہوگا، اور آپ کو جو بھی مارکس ملیں گے وہ آپ کو نوٹ کر کے ہم لوگ رکھیں گے، اور اس کو فائنل ایگزام میں آپ کو ایڈ کر کے پھر اس کو رزلٹ دیا جائے گا آپ کو سرٹیفکیٹ کے وقت پہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگ ایسے جب ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں یا کوئی بھی بات بولتے ہیں، تو اگر آپ کو ریکارڈنگ سننے کا وقت نہیں ملتا ہے تو ابھی جب آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، تو پین اور کاپی رکھا کیجئے، امپورٹنٹ چیزیں جیسے میں آپ کو جو بتا رہی ہوں نا کہ اس میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے، ذات الرقہ کب ہوئی تھی، 4 ہجری میں ہوئی تھی، تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نوٹ کیا ہوا رہتا ہے نا، پھر اگر آپ اس کو نہیں بھی پڑھیں گے نا تو بھی وہ آپ کے ذہن میں فکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک چیز ہے کہ تیمم کا تذکرہ بھی اس میں ملتا ہے۔ اس سورہ میں جب ہم تیمم کی حدیث پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت کوٹ کروائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ صحیح بخاری کی کلاس میں اپن نے سورہ نساء کی آیت پڑھے تھے، ہے نا، جب آپ کو کہیں پانی نہ ملے تو کیا کریں گے آپ، ہے نا، تو کیا کریں ہاں، گے، زمین پہ ہاتھ ہاتھ مٹی ماریں سے۔ گے اور اس کو چہرے پہ مسا کریں گے، اور دونوں ہاتھوں کو، ہے نا، کوہنیوں کو، مطلب یا یاد دونوں آیا مجھے۔ پہنچوں کو مسا کریں گے، ہے نا۔
تو یہ جو آیت ہے نا وہ اسی میں سے لی گئی تھی، سورہ النساء کی آیت تھی۔ تو تیمم کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اچھا، تیمم کا تذکرہ جو آیا تھا یہ بھی ایک غزوہ کے وقت میں آیت اتری تھی۔ کون سا غزوہ تھا وہ؟ جب واپس لوٹ رہے تھے بی بی عائشہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام، تو یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی۔ کون سے غزوے سے لوٹ رہے تھے؟ ان کا ہار گم گیا تھا۔ ہوں غزوہ مختلف۔ ہاں، غزوہ بنو مستلق میں ہے نا فرج ہوا تھا یہ تیمم کا تذکرہ آیا تھا۔ یہ کب ہوا تھا؟ 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سورہ النساء کب نازل ہوئی۔ 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری کے دوران جو ہے مدنی سورہ تھی یہ، اس لیے وہ 3 سے 5 ہجری کے بیچ میں یہ نزول کا دور چلتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سیرت کے 3 سے 5 ہجری کے واقعات ہم انشاءاللہ اس سورہ میں پڑھیں گے، ہے نا، کہ کیا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا ہے تو سیرت کو پڑھنا پڑتا ہے، سیرت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے ابھی ہم جو انٹروڈکشن دے رہے ہیں، انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ سیرت کے واقعات پڑھ رہے ہیں نا۔ انٹروڈکشن میں کیا جان رہے ہیں ہم؟ جات الرقاع غزوہ ہوا تھا، ہے نا، بنو مستلق ہوا تھا، ہے نا، یہ سب پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ احد ہوا تھا، اس میں 70 صحابی کیا ہوئے تھے؟ شہید ہوئے تھے۔ تو آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے کہ ہم کو حدیث بھی مطلب سیرت بھی جاننا چاہیے، حدیث بھی جاننا چاہیے، تیمم کے بارے میں، صلاۃ الخوف کیا ہے اب یہ بھی جاننا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی حدیث تو ہم لے لیں گے، صلاۃ الخوف کی جو حدیثیں ہیں نا، انشاءاللہ تعالی جب یہ آئے گا نا، یہ آیت آئے گی جب ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی جتنی حدیثیں ہوں گی نا صلاۃ الخوف کے بارے میں، وہ انشاءاللہ تعالی اپن پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اچھا، دوسری چیز جس کا گھر سے تعلق رہتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا تو یتیم بچوں کا دیکھ لیا ہم نے، دوسری چیز جس کا گھر سے تعلق رہتا ہے وہ عورت ہے۔ آپ جانتے ہیں دور جہالت میں عورتوں کے حقوق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عورتوں کو انسان کا رتبہ دلایا۔ عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دلوایا۔ سب کو پتہ ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ لوگ، ہے نا، عورتوں کو ستی کر دیا تھا، مرد مرتا تھا تو عورت بھی مار دی جاتی تھی، ہے نا، زبردستی اس کو ہے نا مرنا پڑتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا لوگوں کو کہ یہ مٹی کی بے جان مورت نہیں ہے عورتیں، ان میں بھی احساسات ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں۔ تو یہ وہ دور تھا، ہے نا، جب جہالت میں کیا کیا عورتوں کے اوپر ہے نا ظلم کیے جاتے تھے نا۔ اللہ نے اس صورت میں عورتوں کے حقوق کی بہت زوردار ہے نا وکالت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے انعام کے طور پر دے دی اللہ نے اس صورت میں عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ سورۃ النساء، نساء منس عورت، ہے نا، سورۃ الرجال نہیں ہے نا، مردوں کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے قرآن میں۔ عورت کو پہلے کوئی ملکیت نہیں ملتی تھی، عورتوں کو حصہ بٹوارا نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں، اب ہم جلد ہی کیا پڑھنے والے ہیں، ہے نا، علم فرائض پڑھیں گے۔ علم فرائض پڑھنا بھی بہت بڑا فن ہے، سب کو نہیں آتا یہ علم فرائض، یہ آدھا علم ہے۔ علم حاصل کرنا تو فرض ہے نا دین کا، اور آدھا علم جو ہے علم فرائض ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ علم فرائض مطلب جو وصیت اور وارثہ اور ہبہ، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں علم فرائض میں آتی ہیں۔ تو یہ جو بٹوارا ہوتا ہے مال کا کسی میت کے بعد، تو یہ جو بٹوارا ہوتا ہے اس کو جاننا کتنا بڑا علم ہے، آدھا علم کہا گیا ہے اس کو، علم میں سے آدھا علم ہے علم فرائض، تو جاننا کتنا ضروری ہے۔ اگر انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے اور اس کی موت جو ہے اگر ایک غلطی پہ ہو جاتی ہے کہ وہ وصیت میں غلط کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے اعمال ختم، ہے نا، کیونکہ وہ جہنم میں جائے گا اگر وہ عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے، اگر وہ کیا کرتا ہے؟ برابر سے اپنے مال کو نہیں دے کر جاتا ہے۔ تو عورتوں کو پہلے کوئی ملکیت نہیں ملتی تھی، ازواجی بندھن میں باندھتے وقت کوئی عورتوں سے رائے نہیں لی جاتی تھی، اور ایسے بے بس کر دیا جاتا تھا کہ اپنا مان نہیں رکھ پاتی تھی عورت،
تو اس صورت میں میرج A to Z تک ہے. اگر میں کہوں نا تو یہ سیریز آف میرج سیریز ہے، سمجھ جائیے آپ. اسٹارٹنگ سے لے کر تربیت کا پورا A to Z ہے اس میں میرج سے ریلیٹڈ. الحمدللہ الحمدللہ. میں تو سوچ ہی رہی تھی کہ میرج سیریز اپن چالو کریں گے، ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی موقع دیا ہے. تھوڑے تھوڑے میں آپ کو ہنٹ دیتی جاؤں گی، ہے نا. تربیت کے سارے مراحل انشاءاللہ تعالیٰ اپن طے کریں گے سورہ نساء میں. ٹھیک ہے. اسلام کسی موقع میں بھی اسلام ہم کو امت کو، ہے نا، محروم نہیں رکھتا ہے، ہر چیز، ہے نا. اور ینگ بچیاں تو جیسے خوش ہو جائیں گی، ہے نا، کہ جیسے یہ درس جو ہے نا سورہ نساء کا جو درس ہے نا، ہماری امی کو سننا چاہیے بولیں گی وہ تو، ہے نا. بچوں کے لیے بھی اس میں ہے پیغام. اور ینگ بچیاں اگر سنتی ہے تو ان کو تو لگے گا ارے میری ممی کو یہ سنا دیجئے باجی، ایسا لگے گا ان کو. ایک تیسری چیز جو گھر کے سکون کے لیے اہم ہے، عموماً شوہر بیوی کی لڑائی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کس وجہ سے ہوتی ہے عموماً جو خاص شوہر بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے؟ پیسوں کی بھی وجہ سے ہوتی ہے باجی. نا، پیسوں کی وجہ سے. مین یہی ہوتا ہے. گھر خرچ نہیں دیتے ہیں، یہ تو پیسے ہی نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں تو پورا ہی نہیں پڑتا ہے نا. تو وومن، ہے نا، مطلب مال کی بھی بات کر رہے ہیں اللہ، ہے نا. اس میں بھی سیکنڈ رکو جب پڑھیں گے نا اپن، اس کا سیکنڈ رکو میں مال کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ مال کا لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مال کما کے لانا عورت کی ذمہ داری دیا ہی نہیں، شریعت نے کہا ہی نہیں ہے کہ عورت نے کما کے لانا ہے. عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر عورت کماتی ہے تو وہ اپنا، اس کا خود کا وہ ہے، وہ اس کی خود کی ملکیت ہوگی. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو دے، وہ شوہر کو دے یا بچوں پہ خرچ کرے، ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں عورتیں خرچ کر دیتی ہیں، کماتی ہے تو گھر والوں پہ، گھر کے رشتہ داروں پہ، بچوں پہ خرچ کرتی ہیں. لیکن کوئی اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتا، کوئی ان کو زبردستی نہیں کروا سکتا کہ نہیں تم کما رہی تو تم کو دینا ہی پڑے گا خرچ، آدھا تم دو آدھا میں دوں گا، نہیں بول سکتے. تو یہاں پہ ہم یہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ رکو میں، ڈیٹیل میں چلے گی یہ سب باتیں. تو یہ مال کا لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر یہ بھی کہ بگڑی ہوئی بیوی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. کچھ عورتیں جو ہے زیادہ ہی بگڑ جاتی ہے نا، میکے میں بھی لاڈ، سسرال میں آئے تو شوہر نے بھی بہت لاڈ دے دے کر بگاڑ دیا ہے. تو بگڑی ہوئی بیوی کو ٹھیک کرنا کیسے ہے، یہ بھی اللہ نے یہاں پہ سکھا دیا ہے انشاءاللہ تعالی. اور بگڑے ہوئے شوہر کا بھی علاج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے. بہت سارے نسخے بھی ملیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اسلام میں جو ہے ہر چیز کا علاج ہے نا، اللہ نے دے دیا ہے، قرآن میں ہے. بہرحال گھر کو جنت بنانے کا نسخہ ہے، سمجھ جائیے سورۃ النساء انشاءاللہ تعالی. تو اس کا بنیادی ٹاپک ہی کیا ہے؟ حق اور باطل کی جنگ، ہے نا. حالانکہ یہ تو حق اور باطل کی جنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پہلے تو ہاتھ روک کے رکھو کہا تھا اللہ نے مکہ میں. حق اور باطل کی جنگ سٹارٹ کب ہوئی؟ غزوہ بدر سے. اور اب تک جاری ہے یہ، ہے نا. حق اور باطل کی جنگ آج بھی چل رہی ہے کہ نہیں؟ قیامت تک جاری رہے گی حق اور باطل کی جنگ. اور حد میں جب کثیر تعداد میں صحابہ شہید ہو گئے نا، تو مشرک قبیلوں کے، یہود کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، منافقوں کے، ان کے سب کے حوصلے بلند ہو گئے. اس صورت میں مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے تک کا حکم دے دیا اللہ نے. یہاں پہ ایسا بول کر کہ تم اپنی جان دینے کے لیے تک تیار رہو. ان کے حوصلوں کو اللہ نے بلند کیا ہے. اور منافقوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے یہ بھی اللہ نے انسٹرکشن دیا ہے اس سورہ میں. تو آپ لوگ کو لگ رہا ہے نا کتنی امپورٹنٹ سورہ ہے یہ. اگر ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم شریعت سے کتنے زیادہ واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ سب لوگ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی میں سورہ نساء کی پوری تعلیم انشاءاللہ تعالی میں ہر کلاس اٹینڈ کروں گی. اگر بائی چانس اللہ نہ کرے کہ کوئی کلاس مس ہو، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ ذکر کی محفلوں میں وہی اٹینڈ کر سکتا ہے جس میں اس محفل میں اللہ نے اس کا نام لکھ دیا ہو. ذکر کی محفلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نام لکھ دیتا ہے، اور جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہی شامل ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ وجہ آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لنک پہنچتی ہے پھر بھی اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم
پوری کلاس اٹینڈ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس سے ہماری میرڈ لائف، ہماری جو ہے نا جو یونٹ ہے معاشرے کا، جو یونٹ ہے اسٹارٹنگ یونٹ ہے گھر، گھر کو کیسے چلانا ہے، یہ سب چیزیں ہم ہے نا سکون کی چیزیں کیا ہے کیا نہیں ہے نا کیا چیزیں ہیں جو گھروں کو توڑتی جا رہی ہے. آج گھر ٹوٹ رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، شادی ہوا نہیں ہوتا ہے، آپ شادی کی دعوت آئی ہوتی ہے، آپ ایک آدھا سال بعد سنتے ہیں کہ وہ بیٹی تو بیٹھ گئی ان کی فلاں کی، اتنی شادی میں خرچ کیے، 40 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور بیٹی بیٹھ جاتی ہے گھر میں. کیوں؟ اکیلے اس کی غلطی ہے؟ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک پارٹ تو آپ کا بھی ہوتا ہے نا، لڑکیوں کا بھی تو ایک پارٹ ہے نا. تو کیا ہو رہا ہے؟ کمی کہاں ہو رہی ہے ہماری؟ ہم شادیوں کے لیے تو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، شادی کی شاپنگ کرتے ہیں، لباس میں ہے نا، ہلدی مہندی کے فنکشن کے لیے ڈریسز سلاتے ہیں، اس میں زیادہ ٹائم دے دیا ہم نے، دہیج جمع کرنے میں ہے نا، بری بنانے میں ہم نے زیادہ ٹائم لگا دیا، ہم نے تربیت نہیں کی اپنے بچوں کی، نہ اپنے بیٹوں کی نہ اپنی بیٹیوں کی. اور ہم سوچتے ہیں بیٹیوں کی تربیت کر دیں گے تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا. بیٹوں کو بھی برابر تربیت کی ضرورت ہے. تو جب آپ تربیت یافتہ ہوں گی کہ میرے بیٹے کو میں نے کیا سکھانا ہے، تبھی تو آپ سکھا پائیں گی میرے بھائی کو میں نے کیا سکھانا ہے. جب آپ جانیں گی، کلیئر کٹ آپ کے تھاٹ ہوں گے، جب بھی آپ جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو تربیت دے سکتی ہیں آپ. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا، تو آج کی جنریشن بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں سنے گی. کلیئر کٹ بتا رہی ہوں آپ کو. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا کسی چیز کی، تو آپ سر پٹک لیجیے، آپ کے بچے نہیں ماننے والے ہیں. چاہے وہ حق بات ہی کیوں نہ ہو، دلیل کے ساتھ کہنا پڑے گا، تبھی آج کی جنریشن آپ کی بات مانے گی. تو ہر چیز کے لیے دلیل کے ساتھ پیش کرنا، بھلے چھوٹی باتیں ہوں لیکن اس کو دلیل کے ساتھ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس سورہ کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں حکمت بھی عطا کرے، کیونکہ حکمت بھی اللہ کے دینے پر ہی ملتی ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور ٹاپک ہے انفرادی کردار والی کریکٹر بلڈنگ. چاہتے ہیں نا آپ کہ ہمیں انفرادی طور پر معاشرہ جیسا ہوتا ہے انسان، اس کی تربیت تو کر لے گا کہ معاشرے میں ہم کو کیسے رہنا ہے، معاشرے کی کیا کمی ہے، کیا خامی ہے، کیا خوبی ہے. لیکن انفرادی کردار بھی تو کوئی معنی رکھتا ہے نا. ہم بولتے ہیں نا فلاں، اچھا فلاں آنٹی، ارے بہت بہت صالح ہے، بہت نیک ہے، بہت ہی اخلاق ان کے بلند ہیں. کیسے بولتے ہیں ہم؟ انفرادی طور پہ انہوں نے اپنے اخلاق پہ کیا کیا ہے نا، کام کیا ہے، انہوں نے اپنے اخلاق کو بلند کیا ہے نا. انفرادی خود ہے نا، اکیلے کے اخلاق پہ بھی بات ہوتی ہے نا. تو انفرادی کردار کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفل میں سب سے الگ نظر آئیں اپنے کردار کی وجہ سے. دیکھو، دکھنے والی چیز ہوتی ہے نا، تو ایک محفل میں آپ اچھی دکھیں گی جس دن آپ نیا ڈریس پہن کے بہت ہی زیادہ مہنگا کپڑا پہنی ہوں گی، پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوں گی، تو آپ انفرادی دکھ سکتی ہیں. لیکن دوسرے محفل میں اگر آپ خرچ نہیں کریں گی تو آپ انفرادی طور پہ الگ سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوں گی. لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے نا، اگر آپ سخاوت کرتی ہیں یا کوئی اچھا کام کرتی ہے نا، تو الگ سے آپ کیا ہوں گی محفل میں، ہر محفل میں آپ کیا ہوں گی، الگ ہی نظر آئیں گی. آپ لوگ مان رہے ہیں اس بات کو؟ کہیں لیفٹ تو نہیں ہو رہے نا باجی؟ بہت زیادہ آج لیکچر دے رہے ہیں کر کے. نہیں بچی ابھی نہیں. آیت شروع نہیں ہوئی ہے اپنی، لیکن یہ جو انٹروڈکشن بھی بہت معنی رکھتا ہے نا بیٹا، اس لیے ہم انٹروڈکشن دے رہے ہیں آپ کو، ہے نا. اچھی ہو باتیں ہی سکتا ہے بتا کہ رہے نا جب باجی آپ اچھی باتیں ہی بتا رہے نا باجی، اپنی ازدواجی زندگی کو ہاں، تو صحیح پھر آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ باجی بہت لیکچر دے رہی ہیں، اور یار آج بہت لیکچر پلا دی باجی، ہے نا، ایسا مت بولنا. بتا رہی ہیں آپ، جو آج کل دیکھا جا رہا ہے اسی کے مطابق بول رہی ہیں. صحیح ہے نا، صحیح چل رہے ہیں نا پھر ماشاء اللہ سے، الحمدللہ. جی. تو جو بندہ اپنا کرداری ہے نا کردار کو صحیح کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھ جائے کہ وہ کل چمکتا ہوا ستارہ بنے گا. اگر آپ کے دل میں ایک خواہش ہی نہیں ہے نا، آپ سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو آپ چمکتا ہوا ستارہ بنیں گے کیا؟ ہے نا. جو ڈٹ کر حق سے پیچھے ہو جاتا، ڈر جاتا، جو ڈٹ کر آگے بڑھتا ہے اور سوچتا ہے، توکل کرتا ہے کہ اللہ میں یہ کلاس اٹینڈ کروں گی اور اپنا کردار میں کیا کروں گی، ہے نا، بلڈ اپ کروں گی، اپنا کردار اپنا اخلاق بہت بلڈ اپ کروں گی. جو میرے میں کمیاں ہیں میں جانتی جاؤں گی، پڑھتی جاؤں گی، اور اپنی کمیوں کو میں دور کروں گی. چاہے آپ بتاؤ یا نہ بتاؤ، خود کو بتاؤ نا.
چاہے میرے سامنے نہ بولو کہ ہاں باجی یہ میرے میں غلطی تھی، لیکن خود کی غلطی کو خود تو فیل کرو گے، جبھی تو اس کو ٹھیک کرو گے نا۔ انسان اگر یہ سمجھے گا میں تو بہت ہی پرفیکٹ ہوں، اگر ڈٹا رہے گا انسان تو ہے نا حق سے کیا ہو جائے گا، پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو بھلا اور بہت اچھا سمجھنے کا جو بت ہے نا اس کو زیادہ ٹائم تک ہے نا کیا ہے، ہم زیادہ ٹائم تک کہ اس کو ہم ہے نا کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کچھ وقت بعد یہ 5-6 فٹ کا جو جسم ہے وہ تو مٹی کے اندر ہی ہوگا نا۔ تو خوش قسمت وہ ہے جو حق کی راہ میں ڈٹے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو کردار سازی کے بہت سارے خوبصورت طریقے انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے کہ کیسے ایک قوم مختلف افراد کو بھیڑ سے اٹھا کر امت میں بدل دیتی ہے نا۔ کیسے امت بدل گئی، کیسے بن گئے صحابہ کرام، کیسے امت بنے تھے نا وہ لوگ، ہے نا۔ آخر تھے تو وہ لوگ کہ ہم سے بھی ہم تو کم سے کم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کیسے تھے، وہ تو شراب نوشی کرتے تھے، بہت سارے صحابہ کرام خود بیان کرتے ہیں کیسے بدلے لیکن وہ لوگ، ہے نا۔ بھیڑ سے اٹھا کر امت میں بدل جاتی ہے اگر کوئی ہے نا کیا کرے، وہ قرآن کی آیتوں کو عمل کے طور پہ لے آئے۔ اس صورت میں اس کا معاملہ دیکھیں گے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو سب طرف اسلام ہے، اسلام ہو غالب کرنا چاہتے ہو، تو پہلے تم کو مسلمان کے کردار میں ڈھلنا پڑے گا۔ ایک مومن کے کردار میں، مسلمان کا جو سچا کردار ہوتا ہے اس میں تم کو ڈھلنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے اور پھر ہم کو کیا نہیں کرنا ہے نا، یہ اس میں ایک بنیادی موضوع ہے اس سورہ کا الحمدللہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، بہت ہی بنیادی موضوع ہے یہ آیت، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کا مطلب میں نے آپ کو سورہ آل عمران میں بتایا تھا، اطاعت کیا ہوتی ہے، اتباع کیا ہوتی ہے نا، کون سی غیر مشروط اطاعت ہے، یعنی کوئی شرط رکھ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ تیرے رب کی قسم کی ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک آپ کی اطاعت نہ کر لیں۔ اللہ نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں۔ اتنی بڑی تنبیہ ہے لوگوں کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، وہ قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا چاہے وہ ایمان والے تو ہو ہی نہیں سکتے وہ لوگ۔ تو اطاعت کتنا ضروری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایمان والا ہونا ہے، مومن بننا ہے تو اطاعت ضروری ہے۔ تو کب کیسے کریں گے ہم اطاعت، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کے عمل کو، ان کی سنت کو نہیں دیکھیں گے، پڑھیں گے نہیں، دیکھ تو نہیں سکتے ابھی، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں حدیث میں تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا۔ تو حدیث سے جڑنا بہت ضروری ہے نا، کیونکہ حدیث کی بنا قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور ہے نا، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث، اور حدیث کو سمجھنا ہے تو قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں، ریفرنس لیتے ہیں، الحمدللہ سیرت بھی لیتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے انٹروڈکشن میں یہ سب چیزیں تو ہم نے پڑھ لیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو سورہ ہے نا اس میں ہم نے ٹاپک دیکھ لیا کہ کون کون سے ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میں نے آپ کو ریڈی کرنے کے لیے کہا تھا ہے نا، وہ تھا تقوی۔ اے لوگو اتقو، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، مطلب ایک نفس سے۔ اب آپ بولیں گے کہ اللہ نے تقوی سے کیوں سٹارٹ کیا سورہ النساء کو، کیونکہ جب سورہ عمران، آل عمران جب ہم نے ختم کیا تھا نا، اس میں ہم نے لاسٹ میں کیا پڑھے تھے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا سورہ سورہ میں کیا ہوتی ہے، ربط ہوتی ہے، جڑے رہتے ہیں، سورہ جہاں ختم ہوئی سورہ آل عمران تقوی پہ کہ تم تقوی کرو گے تو کیا کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، تو وہیں سے پھر سٹارٹ ہوا سورہ نساء۔ اللہ نے کیا کیا،
ایک نسخہ بتا دیا فلاح پانے کا، جنت میں داخل ہونے کا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اب یہی جو سٹارٹنگ میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ نساء میں کہ آگے چل کے پھر سے تقوی کا لفظ آئے گا انشاءاللہ تعالی، ہم پڑھتے جائیں گے۔ ابھی پہلی بار پہلی سورہ پہ پہلی آیت پہ آیا ہے، لیکن بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سٹارٹنگ میں ہی اتنا زور تقوی پر کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تبھی ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں گے۔ آپ مان رہے ہو؟ تقوی ہوگا، اللہ سے ڈریں گے تبھی ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں گے، کیونکہ آگے وراثت کے احکامات آئیں گے، یتیموں کے بارے میں آئے گا، خاندان کیسے بنیں گے، یہ سارے احکامات آئیں گے۔ جب وراثت کی بات آنی ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں وراثت کے معاملے میں۔ اب یہاں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا کیا ناانصافیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا کرنا ہے، انصاف کیسے کرنا ہے نا وراثت کی تقسیم میں، ہے نا۔ تو وراثت کا قانون جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ ایسا ہے وراثت کا قانون، جیسے اگر میڈیکل کا کوئی اسٹوڈینٹ ہوتا ہے نا، تو پہلے وہ MBBS کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ کیا کرتا ہے، اس پہ اسپیشلسٹ بنتا ہے، آئیز کا، ہارٹ کا اسپیشلائزیشن کرتا ہے نا۔ ویسے ہی ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، ہے نا، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن اسی طرح سے قرآن کے جو ڈفرینٹ اینگل ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے، اسپیشلائزیشن کیا جاتا ہے۔ کوئی فقہ کا اسپیشلسٹ بنتا ہے، کوئی حدیث کا اسپیشلسٹ ہے نا محدث بنتا ہے، کوئی مفسرین بنتا ہے۔ کسی نے وراثت کے احکامات میں کیا کرتا ہے، اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی ایک ایگزامپل بتائیں گے کن کو وراثت کا، ہے نا، علم فرائض کا بہت سارا نالج تھا؟ حضرت وومن تھے وہ، عائشہ کو، کون؟ حضرت عائشہ علی رضی اللہ مجموعی تعالیٰ عنہ اور ماشاء عائشہ۔ اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ کیونکہ اس میں دیکھیے زندگی ہے، کوئی زندہ ہے کوئی مر رہا ہے، یہ تو لگا رہے گا نا، ہے نا، زندگی اور موت تو لگی ہوئی ہے۔ تو اس وقت کے احکامات ہے نا، ہمیں کیا کرنا ہے اور اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرنا ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ جب ہم قرآن اسٹارٹ کیے تھے تو کیا آیا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کتاب سے ہدایت ملے گی، تو کس کو ملے گی؟ صرف متقین کو۔ کس کو ہدایت ملے گی؟ جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، متقین ہوگا، وہ اس کو متقی ہوگا، اس کو ہدایت ملے گی اس قرآن سے۔ ورنہ تو قرآن میں اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ کچھ لوگ اسی میں کیا ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں کیا ہوتے ہیں، وہ کیا ہے، کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں سے بھٹک بھی تو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں پڑھے تھے ہم نے۔ تو ہم متقی کیسے بنے؟ ہم نے تو قرآن میں پڑھا یہ ہے نا، اس قرآن سے ہدایت مل جائے، ہے نا۔ کیسے کیسے متقی بنیں گے کہ ہم کو قرآن سے ہدایت ملے؟ قرآن ہمارے لیے ہدایت کب ہوگی؟ جب ہم متقی ہوں گے۔ تو کیسے بنے ہم متقی؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی میں فتنے میں آ جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے ہی۔ دیکھ رہے ہو نا کتنے فتنے پھیل رہے ہیں، ہر آیت کی الگ الگ، ہے نا، کتاب وہ بتاتے رہتے ہیں، ہے نا، مفہوم نکالتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ تقوی ہمارے دل میں کیسے آئے گا؟ آج ہم پوری کوشش کریں گے، آج تو ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی، ہمیں اس ویک میں کل، ہے نا، کل کے ملا کے ایسی کوشش کریں گے، اور آخری اینڈ تک کے کلاس، مطلب جب تک چلے گی، ایٹ لیسٹ تقوی کی خواہش ہمارے اندر جاگ جائے۔ آج ہم اتنا پڑھ کے اٹھیں گے، اتنا سمجھ کے اٹھیں گے کہ ایٹ لیسٹ تقوی کی خواہش ہمارے اندر جاگ جائے کہ اللہ تو میرے اندر تقوی پیدا کر دے، تیرا ڈر پیدا کر دے۔ میں کوئی بھی کام کروں تو لوگوں کے ڈر سے نہیں، شوہر کے، بچوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے کوئی بھی کام کروں۔ ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے نا، بچوں کا ڈر، شوہر کا ڈر اتنا زیادہ غالب ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے ڈر کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آج ہماری کلاس میں ہم کوشش کریں گے جب اٹھیں گے تو تقوی کی خواہش ہمارے اندر جاگ جائے۔ کیسے بھائی؟ تقوی کے 3 لیول ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے،
ہے نا، جو ہائیسٹ لیول ہے اس کو ہم ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہائیسٹ لیول کا تقویٰ دے دے۔ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کو چھوٹے سے میں ہی سمجھا رہی ہوں کہ تقوی کے لیول کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سب کو تقوی سے نواز دے، ہائیسٹ لیول والا، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ لیول کیا ہے بھائی؟ فرسٹ لیول یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں تقوی رکھے۔ کہا نا تقوی کیا ہے کہ تم جب نماز پڑھو تو دیکھو کہ تم اللہ سے بات کر رہے ہو نا، کم سے کم یہ تو ہے نا سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا، تو یہ کہا گیا ہے نا۔ تو پھر عبادت میں تقوی رکھنا ہے انسان کو۔ تقوی مینس کیا ہوتا ہے پہلے آپ بتا سکتے ہیں؟ تقوی اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، ہے نا؟ تو اللہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا ہے نا، یہ تقوی ہے نا۔ آپ سب سمجھتے نا اتنا کہ اللہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا ہے، اس بات کو غالب رکھنا کہ اللہ ہے نا اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میں جو بول رہی ہوں وہ سن بھی رہا ہے، میں جو کر رہی ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو سب خبر ہے۔ یہ جان کے ہم اکیلے میں بھی ہو کر کے آئے گناہوں سے بچتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے نا۔ وہ جو عمر رضی اللہ عنہ والی جو ہے نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ تقوی کیا ہے۔ اگر تم کسی خاردار جھاڑی ہے نا، خاردار رستے سے گزر رہے ہیں، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، چھوٹی سی پگڈنڈی سے گزر رہے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ جیسے اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے چلتے ہیں نا، ویسے اپنے زندگی میں اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کے چلنا ہے کہ کہیں کوئی ہے نا کوئی لرزش، کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جائے۔ تو انسان عبادت میں تقوی اختیار کرتا ہے، وہ روزے رکھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، حج عمرے میں بھی ہے نا چلا جاتا ہے، وہ پکا ہو جاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ مارا جاتا ہے۔ مان رہے ہو آپ لوگ؟ معاملات میں ہم مارے جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ معاملات نہیں کرتا ہے، ہم معاملات کرتے ہیں، بلکہ وہ کمی کر جاتا ہے۔ 100% وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر کوتاہی سے بچ جاؤں۔ آپ لوگ مان رہے ہیں؟ ہم معاملات کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، بہن کی یا جٹھانی کے بچے کی شادی ہے، ہم معاملات کرتے ہیں، لیکن وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر کوتاہی سے بچوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو انسان عبادت کر رہا ہے نا، عبادت کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ معاملات میں ہار جاتا ہے۔ ہر جگہ اس کو لگتا ہے کہ میں تو انسان ہوں نا بھائی، میں تو انسان ہوں، ہر جگہ میں 100% تو نہیں ہو سکتا نا پرفیکٹ، سوچتے ہیں آپ لوگ؟ میں بھی تو انسان ہوں بھائی، ہر جگہ 100% پرفیکٹ کیسے ہو سکتی ہوں؟ تو اپنی ذات کو رکھ کر دیکھے کہ میں کس لیول میں فٹ ہوتی ہوں۔ پہلا لیول کیا ہوا؟ وہ جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں ترجمہ بتا رہی ہوں، اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، آخر کر وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ جو عبادات میں تو تقوی رکھتے ہیں لیکن معاملات پورا نہیں 100% نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھو، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا، لیکن آخر کر وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ میں آپ کو بتائی تھی نا، کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے، لیکن ان کے کیا ہے؟ چہرے کالے ہوں گے، پھر ان کو کیا ہے؟ نشان ہوگا، پھر ان کو ایک حوض میں سے گزارا جائے گا جہاں ان کے نشان مٹیں گے، پھر بھی تھوڑے بہت نشان رہ جائیں گے جس کو جنتی جو ہے پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ جہنم سے ہو کے آئے ہیں، ہے نا؟ بتائی تھی نا، پھر وہ بھی کچھ دنوں بعد مٹ جائے گا۔ لیکن پھر بھی ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لا تجعل منہم، پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو بڑے کمزور ہیں نا بھائی، ایک چھوٹی سی آگ کی چھوٹی سی جو ہے نا تھوڑی سی چنگاری بھی اڑ کے آتی ہے تو ہم اس کی تپش برداشت کر پاتے ہیں؟ چھوٹی سی جو ہے نا تپش آتی ہے اس کو بھی تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، تھوڑا سا ہاتھ میں ذرا گرم سا چٹکا لگ گیا تو وہ برداشت نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہم جہنم کے آگ کو تھوڑے دن ہی صحیح کیا برداشت کر پائیں گے؟ جی بھاپ ہی نا، لگ اس لیے جاتی تو اللہ چھالا آ جاتا۔ ہے نا کیسے ہو جاتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں، کتنا آئس لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں، پانی میں ہاتھ ڈال کے رکھتے ہیں، انجیکشن ملہم سب لگا ڈالتے ہیں نا۔ تو اللہم لا تجعل منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ تو یہ تھا ہے نا ایک لیبل، ہے نا ایک لیبل ہے فرسٹ لیبل۔ سیکنڈ لیبل کیا ہے بھائی؟ اس میں وہ لوگ ہیں جو عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں، معاملات میں بھی
ہے نا وہ پکے ہوتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، مطلب اتنے پکے ہوتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ہے نا، ضرور ہی وہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ جیسے کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ ایک آدھا اگزامپل دو آپ لوگ۔ شرک باجی، شرک کرنا ہوں بچے اور چگلی کرنا اور بچے۔ اور باجی سود کھانا۔ ہوں الحمدللہ، اللہ مزید مزید، شراب، جوا، فحاشی، زنا، ہے نا، ایسی محفلیں جہاں ڈانس ایکسیٹرا ہوتے ہیں اس سے بچتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، فحاشی، زنا، یہ سب ایسی محفلیں جہاں شراب جوا چلتا ہے، ایسی محفلیں، ہے نا، ڈانس ایسے ہوتا ہے، ایسی محفلوں سے بچتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ درجہ ہے صغیرہ گناہوں میں، لیکن ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی کوتاہی کر جاتے ہیں کہ یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، کبیرہ گناہ سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ میں تھوڑی سی وہ کوتاہی کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے، کوتاہی کر جاتے ہیں کہ یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ النساء میں فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم، سورہ النساء میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اللہ تمہیں تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہ لوگ ہیں صغیرہ گناہوں میں تھوڑی کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے، یہ لوگ بچتے ہیں نا، سیکنڈ درجہ والے جو ہیں بڑے گناہ کبیرہ گناہ سے بچ رہے ہیں، صغیرہ گناہ میں تھوڑی کوتاہی کر جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے شراب، جوا، فحاشی، زنا، ہے نا، ان کو منع کیا گیا ہے، تو اللہ تمہیں تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ بہت بڑی غور کرنے والی بات ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں صغیرہ گناہ کو بخش دوں گا، یہ فرمایا اللہ نے؟ فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں کبیرہ گناہ سے بچو گے تو میں صغیرہ گناہ کو بخش دوں گا، یہ فرمایا اللہ نے؟ نہیں کیا کہا؟ نہیں، کیا کہا؟ دور کر دوں گا۔ ہے نا، تم سے تمہاری چھوٹی برائیوں کو دور کر دوں گا، بخش دوں گا نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے موقع تمہارے لیے بنا دوں گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کر جائے گا، مطلب اللہ ایسے موقع پیدا کر دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرتا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چھوٹے گناہ کو دور کرنا ہوتا ہے، چھوٹے برائیوں کو دور کر دے گا، تو ایسے موقع پیدا کرے گا اللہ کی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے انسان پرہیز کر جائے گا، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ سے بچتے رہے تھے اس وجہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ جو ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ انتظار کرتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں ان لوگوں کے گناہ جو ہوتے ہیں نا، ان کا کفارہ، یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں نا، اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ لوگ، ان کے لیے، سیکنڈ لیول والوں کے لیے یہ انعام ہوتا ہے۔ کون؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، ان کے لیے تو ان کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے، معاف کرے اللہ پاک، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے، دیکھو بہت امپورٹنٹ، بہت بہترین حدیث ہے، مجھے بہت پسند آئی جب میں نے اس کو نوٹ کیا تھا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے، گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ وہ پہاڑی کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے۔ کھائی سمجھتے ہو نا؟ ایک تو پہاڑی ہے، پہاڑی کی چوٹی ہے نا، اور نیچے کیا ہے؟ کھائی ہے۔ تو وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے مومن جیسا کہ پہاڑی کی چوٹی کے نیچے کھائی میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی، وہ جو پہاڑی ہے، کہیں اس کے اوپر نہ گر جائے۔ کتنا ڈر ہوگا، سوچو،
جو کھائی میں بیٹھا ہوگا اس کو کتنا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑی کی چوٹی سے کوئی پتھر نہ گر جائے میرے اوپر. ڈر لگتا ہے وہاں کوئی بیٹھے گا؟ پہاڑی کے نیچے کوئی بیٹھتا ہے کھائی میں؟ کبھی بھی کوئی پتھر گر سکتا ہے نا اوپر سے، تو کوئی نہیں بیٹھتا. آپ دیکھیں گے تو اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے. اور جو فاسق ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ نافرمانی اس کی زندگی میں ہوتا ہے وہ ایسے کرتا ہے جیسے کہ اس نے ناک پر سے مکھی ہٹا دیا ہے. ناک میں اگر مکھی بیٹھی ہے تو اس کو ہٹانا کتنا آسان ہے، آپ ذرا سا ہیلیں گے بس تو ہی بھگ جاتی مکھی. تو جو فاسق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گناہ سے اور نافرمانی سے اس کی زندگی میں جو ہوتی ہے نا، وہ ایسے کرتا ہے ان گناہ اور نافرمانیوں کو جیسے کہ اس کے ناک پر سے اس نے مکھی ہٹا دیا ہے. مطلب کتنا آسانی سے کرتا ہے وہ گناہ نافرمانی. یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تھرڈ لیول کیا ہے؟ وہ جو اولیاء اللہ کا لیول ہے. میں نے آپ کو بولی تھی اولیاء اللہ کا مطلب آپ لوگ یہ نہ سمجھ جایا کیجیے وہ جو بڑے بڑے جو ہے نا لمبے لمبے ڈریس پہنتے ہیں، داڑھی والے ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے ہوتے ہیں. اولیاء اللہ، اللہ کا دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ چلتا ہے. ہم نے سورہ آل عمران میں اللہ کے دوست کے بارے میں بہت باتیں کی نا، کیے کہ نہیں کیے؟ سب لوگ تھے نا؟ آپ لوگ جو نہیں تھے وہ لوگ سورہ آل عمران کی تفسیر کو ضرور سنیں گے ریکارڈنگ سے. اس میں اولیاء اللہ کی بہت بہت ساری اللہ نے جو ہے تذکرہ فرمایا ہے سورہ آل عمران میں. جی اولیاء اللہ کون ہوتے سمجھا ہیں، باجی. ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سنیں گے. تو تیسرا باجی لیول بس علی تھوڑا عمران سا کی ہی ریکارڈنگ کہاں ملے گی؟ جی سورہ علی عمران کی ریکارڈنگ کہاں ملے گی؟ ہاں گروپ میں ہے، آپ گروپ میں آ جائے گی بیٹا آپ کو. جی میں گروپ میں ہوں لیکن کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے اس لیے. ہاں انشاءاللہ میں دے دوں گی گروپ میں، ایک بار آپ شیئر کر دیتی ہوں میں سورہ آل عمران کی بھی. ٹھیک ہے، ابھی میں 2 منٹ انشاءاللہ میں اس کو جزاکم میں اللہ. نا کلاس کو اینڈ کرتے ہیں اپن. 2 منٹ آپ لوگ صبر کر لیجئے. ٹھیک ہے، یہ تھرڈ لیول بتا جزاکم دیتی ہوں اللہ. پھر اپن کرتے ہیں نا. تھرڈ لیول ہوتا ہے اولیاء اللہ کا لیول. یہ ہماری اپنی محنت ہے، اخلاص ہے. ہر کوئی اولیاء اللہ بن سکتا ہے، اللہ کا دوست ہر کوئی بن سکتا ہے. یہ تھرڈ لیول بلند ترین درجہ ہوتا ہے تقویٰ کا. وہ ہر اس چیز سے بچتا ہے جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. تھرڈ لیول والے تقویٰ والے ایسے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی لیول کے ہوتے ہیں، وہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اور اس ڈر سے وہ کیا ہے، مباح چیزوں کو مباح سمجھتے ہیں، مباح چیزوں سے بھی وہ بچتے ہیں. مباح مطلب کیا ہوتا ہے؟ جائز چیزوں سے بھی وہ بچتے ہیں. کہ مباح چیزیں جیسے کہ فار ایگزامپل ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، ٹی وی کے آگے نیوز سن رہے ہیں بھائی، ٹی وی کے آگے بیٹھ کر نیوز سن رہے ہیں تو یہ گناہ تو نہیں ہے نا؟ نیوز سننا، نیوز سن سکتے ہیں. لیکن نیوز پہ بیٹھ کے ایسے گم ہو گئے کہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو یہ وہ ہوتا ہے مباح چیزوں سے، ہے نا، سے بھی بچتا ہے. تو اللہ کی یاد سے غافل ہونے والی چیزوں سے دور رہنا تھرڈ لیول کا تقویٰ ہے، چوٹی کا تقویٰ. ایسی جگہوں پر بھی یہ لوگ بیٹھنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں. 1 گھنٹہ آپ دیکھیں، آج ہم شادیوں میں جاتے ہیں، آپ ایک امیجن کیجئے شادیوں میں جانا ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ تو ہم تیار ہوتے ہیں، ہوتے ہو کہ نہیں آپ لوگ؟ اب پتہ نہیں بھائی، مجھے تو 1 گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے نا. فریش ہونا، ہے نا، بات کرنا، تیار ہونا، کپڑے پہننا، کپڑے پریس کرنا، تیار ہونا، سب 1 گھنٹہ تیار ہونے کا. اور اتنے دور دور لون میں شادیاں ہوتی ہیں آج کل، 1 گھنٹہ جانے کا. 1-2 گھنٹہ آج کل لائن لگا کے کھانا کھانا پڑتا ہے بفے سسٹم میں، ہے نا. ایک دو صحیح گھنٹہ بات ایسی محفل میں پھر کھانا کھانے کا، پھر 1 گھنٹہ واپس آنے کا. تو آلموسٹ یہ 4-5 گھنٹے کا سودا ہے کہ نہیں ایک شادی میں جانا. تو یہ وقت یا پارٹیاں جو اللہ کی یاد سے اگر غافل کر دیتی ہے تو اللہ کے اولیاء ایسی جگہوں میں جانے سے اجتناب کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. ارے بھائی اتنی دیر کون جائے گا وہاں پر، ہے نا، تھک کے واپس آنا ہے، پھر نمازوں کا بھی ٹھکانا نہیں رہے گا، ہے نا. تو اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو ان کو، ہے نا، جو اللہ نے کیا فرمایا ہے معلوم ہے قرآن میں؟ اللہ کے جو اولیاء ہیں جو ان کو تنگ کرتے ہیں نا، اللہ ان سے دشمنی کرتے ہیں. تو مطلب جو اللہ کے دوست ہیں، جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جس کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے والی جو جائز چیزیں ان سے بھی وہ دور رہتے ہیں. شادی میں جانا جائز تھا، ہے نا، جائز تھا نا شادی میں جانا، لیکن اس سے بھی اجتناب کر رہے ہیں.
تو ان کو کوئی تنگ کرتا ہے نا، ایسے لوگوں کو پھر اللہ ان سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ ان سے اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ لذت عطا کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمیں یہ لیبل آف تقوی نصیب ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہے نا۔ تو آل عمران میں تو ہم نے پڑھا نا اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں، کیا پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ پڑھ کے آنا، آل عمران میں اللہ نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں بتایا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی فرمایا ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں سے بارشیں برساتے رحمتوں کی۔ بعض دفعہ ہم مصیبت میں ہی کیا ہے پھنس جاتے ہیں، دل ہی اداس ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان و زمین کے خزانے ہی نیچھاور کر دیتا اس پر، اگر وہ میرا تقوی اختیار کرتے۔ دعا کرتے جائیے پورے وقت کہ اللہم آتی تقوی، ہے نا، آتی نفسی تقوی، تقواہا۔ تو تقوی کی بھی دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ہے اپنا کہ تقوی اللہم دے آتی نفسی، ہے نا، اللہم آتی آتی نفسی تقواہ و نفسی زکیہ، تقواہا، ہے نا، ہاں، زکیہ انت زکیہا خیر من انتا زکاہا خیرن، ہے نا، من من زکاہا زکیہا انت ولیہا انتا و مولاہا ولیہا و و مولاہا۔ مولاہا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ دعا بھی آپ لوگ کوئی گروپ میں ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خزینہ ہے، خزینہ کوئی گروپ میں ہے بیٹا تو ڈال دیں گے گروپ میں یہ دعا۔ انشاءاللہ ڈال دیتی ہوں کلاس کے بعد۔ جی انشاءاللہ بیٹا۔ چلو پھر اب دعا کر لیتے ہیں مجلس کی، الحمدللہ۔ تو تقوی کی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر کل آگے انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری آسانی کے ساتھ سورہ نساء کو سمجھا دے، ہمارے فہم میں ڈال دے۔ اور کل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بچیوں کو بھی لے کر بیٹھیے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، ہم تھوڑی سی میرج سے ریلیٹڈ باتیں کریں گے، کیونکہ خطبہ کے بارے میں بات کرنا ہے اپنے کو، نکاح کے خطبے میں یہ آیت نمبر 1 پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ مت سمجھیے کہ ہم کو بہت دن لگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جب آیت آئے گی نا تو ہم کو بہت آسانی ہوگی اگر ہم یہ تربیت پہلے سے لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو کل آیت نمبر 1 2 انشاءاللہ 4 تو بھی انشاءاللہ کر لیں گے، 4 یا 6 انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر بولنا ہے تو آپ لوگ تقویٰ پہ بول سکتے ہیں، مطلب نکاح کے خطبے پہ بول سکتے ہیں، یتیموں کے، ہے نا، حقوق پہ بھی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھ لو بیٹا مجلس کی۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔